او بنو امیہ جو ہے نا جی، یہ تو حضرت علی حسن و حسین کے ساتھیوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائے نا، ویسے میں تو کبھی بھی نہ ادھر بھی نہ بیٹھنے دوں ان لوگوں کو، تو اڈی اے بھی اوقات نہیں تو میں اپنی جوتیاں دینا پمن دے گستاخو، تسی ساڈے مولا علی تے لاندا کروائیاں نے، تو انہوں سے نیڑے لگن دے. ہاشم اور عبد الشمس یہ تو بھائی ہیں، امیہ تو عبد الشمس کا بیٹا ہے، ہاشم کا بھتیجا ہے. پھر آگے رشتہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ نبی پاک کی 11 چچا ہیں. کتنے بھائی؟ سب سے بڑا چچا میرے پیغمبر کا، ان کا نام حارث ہے. کیا نام بھائی؟ حارث. اسی حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا ربیہ ہے، اور یہ ربیہ گورنر رہا حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں. یعنی بندہ ہاشمی اور گورنر امیہ خاندان کے خاندان میں. اسی ربیہ جو ہے اس کے بیٹے کا نام ہے عباس. عباس کا بیٹا تو اس کا نام ہے عبد الرحمن، اور یہ عبد الرحمن بن عباس بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کی قبر آج بھی موجود ہے جھنگ کی دھرتی پر، دربار بہو سلطان کے بالکل قریب. اسی عبد الرحمن کی جو گھر والی ہے اس کا نام جویریہ ہے، اور یہ جویریہ زیاد کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی پوتی ہے، امیر معاویہ کی بھتیجی ہے. اور شادی کب ہوئی اس کی؟ واقع کربلا کے بعد جا کے. یعنی ان شادی کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، لیکن یہ پر کرنگی کے ملنگ کو پتہ لگا معاملہ گڑبڑ ہے. خاندانوں کی بنتی کوئی نہیں تھی ان کی آپس میں. نبی پاک کے 11 چچا کتنے بھائی؟ کتنے؟ 11. انہی چچاؤں میں ایک کا نام ہے سیدنا عباس، جو نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں. اسی عباس کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبید اللہ ہے. عبید اللہ کی بیٹی ہے تو نام اس کا لبابہ ہے، جو نبی پاک کے چچا کی پوتی ہے. اور اس لبابہ کا نکاح وہ جناب امیر معاویہ کے چچا مروان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. اب یہاں پر دیکھیں محبوب پیغمبر مدنی کریم 11 چچا، ان 11 چچاؤں میں سے 4 کا نکاح امیر معاویہ کے خاندان میں ہوا. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں ہوا. نبی پاک کے 11 نکاح، 4 بیویوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے 3 داماد، ان میں لقیط ابن ربیع، عثمان غنی، 2 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. جنگ احد میں 70 افراد شہید ہوئے، 14 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. ہجرت حبشہ کرنے والے 100 میرے بھائی 14 صحابہ، ان 114 میں سے 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک نے اپنے دور میں فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، پہلی ریاست مدینہ میں 36 گورنر بنائے. اللہ کے نبی نے ان 36 گورنروں میں 26 کا تعلق، 27 کا تعلق ایک خاندان کے ساتھ تھا، اور ایک ہی خاندان سے محمدی گورنمنٹ کے اللہ کے نبی نے 9 گورنر بنائے، اور 9 کے 9 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا. نبی پاک کے دور میں 42 افراد تھے کاتبان وحی، قرآن لکھنے والے. ان میں سب سے زیادہ قرآن جن افراد نے لکھا، تعداد ان کی 13، ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے. ان 7 میں 2 حقیقی بھائی ہیں اور دونوں ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے یزید بن ابی سفیان اور دوسرے کا نام ہے امیر معاویہ بن ابی سفیان. آج جو کہنے والا یہ کہنے نہیں خاندان اچھا نہیں، اس سے پوچھو بھائی خاندان اچھا نہیں تھا تو نبی پاک نے، نبی کے چچاؤں نے نبی کی پھوپھیوں نے رشتے کیوں کیے؟ کہتا نہیں مولوی صاحب، جب بندے کو گھاٹا پڑے نا، پھر بندہ محلے کی پرچون والی دکان کے پرانے کھاتے نکال لیتا ہے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے. بھائی الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہماری محلے کی گلی کے نکڑ میں کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے. شہر کے وسط میں الحمدللہ چلتا پھرتا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہمارا ہے، حوالات کے میدان میں. جب مانگو، جہاں مانگو، جتنے حوالے مانگو، کتاب بھی مخالف کی، بات بھی مخالف کی، حوالہ انشاءاللہ ہماری ذات کے حق میں ہوگا، ترجمانی ہمارے عقیدے کی ہوگی، جو کہ نبی پاک نے کیا. تو بھائی مولا علی نے کیا کیا؟ سیدنا علی جل مرتضی رسول اللہ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں حضرت علی جل مرتضی کے. حضرت علی کی دوسری بیوی، ان کا نام ہے سیدہ امامہ. یہ سیدہ امامہ کون ہے؟ جو حضرت زینب کی بیٹی ہے.
اور زینب کون ہیں؟ جو نبی پاک کی بیٹی ہیں، اور نبی پاک کی بیٹی کا نکاح لقیط ابن ربیع کے ساتھ ہوا، جس کا تعلق امیر معاویہ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ یعنی حضرت علی المرضی نے اپنی 9 بیویوں میں سے دوسری جو بیوی تھی اس کا انتخاب جو کیا تو خاندان بنو امیہ سے کیا، اور اسی خاتون سے اللہ نے جناب علی کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا محمد بن علی، محمد الاوسط اسے کہتے ہیں، جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے، اور جناب علی المرتضیٰ کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد سیدنا حسن مجتبی، حضرت حسن مجتبی کی جو بیویاں ہیں، اگر پوچھنا ملنگوں سے بھائی جناب حسن نے کتنے نکاح کیے، تو یار لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے 350۔ بندہ کہ مولا ہتھولا کچھ کم، 100 سے کم تو تھی نہیں، چل تیری بات مان لی، جو 100 سے کم تھی نہیں تو ان بیویوں میں کچھ کے نام تو بتا دیجئے۔ ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ ہند، ایک کا نام ہے سیدہ حفصہ، دونوں یہ بہنیں یکے بعد دیگرے حسن مجتبی کے نکاح میں آئیں۔ ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا حسن مجتبی کی گھر والی ہے، ان کا نام سیدہ ام اسحاق ہے۔ ام اسحاق کے جو ابو ہے ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی جو گھر والی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کی بہن اس کا نام ہے عائشہ صدیق، کا ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت ام اسحاق۔ یہ ام اسحاق وہ جس کے بارے حسن مجتبی نے آخری وقت میں اپنے بھائی مولا حسین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس خاتون کو تنہا نہ چھوڑنا، اس سے نکاح کر لینا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہے، جو یکے بعد دیگرے نبی پاک کے دونوں نواسوں کے نکاح میں آئی ہے۔ حضرت حسن مجتبی کی ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت خلیفہ، یہ زوجہ ہے حضرت حسن مجتبی کی، بیوی ہے حسن مجتبی کی، زوجہ حسن مجتبی کی، بھابی ہے مولا حسین کی، بہو رانی جناب علی کی، اور بیٹی ہے عثمان غنی کی، اور خاندان ہے خاندان بنو امیہ۔ خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پر 3 بیٹے شہید ہوئے۔ یار لوگوں کی اپنی کتاب ہے التنبیہ والاشراف، التنبیہ والاشراف کے مطابق سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، کربلا کا شہید، اور نام ہے اس کا سیدنا ابو بکر بن حسین بن علی۔ ایک بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا جسے کہتے ہیں علی اکبر، ان سے پوچھئے بھئی یہ نام کیا ہے؟ جواب ملے گا علی اکبر۔ بھئی علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی کی گھر والی کون ہے؟ جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے۔ تو میرے بھائی یہاں پر یاد رکھیے گا، یہی علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے یہ بیٹے حسین کے ہیں، بھتیجے حسن کے ہیں، پوتے علی کے ہیں، پڑپوتے ابو طالب کے ہیں۔ اس علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی، حسن مجتبی کی بھابی، جناب علی کے گھر کی بہو رانی، اس کا نام ہے لیلا۔ لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ۔ میمونہ کا ابو تو نام ہے اس کا ابو سفیان، میمونہ کا بھائی تو نام ہے اس کا سیدنا امیر معاویہ۔ اب کون سا رشتہ ایسا ہے جو یہاں پر خاندان نبوت نہیں کیا؟ آج جو کہنے والا کہے نا جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن، ہم کہتے ہیں حضور آپ نے کہا مقصود کائنات، تو نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں۔ تو ان 5 کے بارے پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، اگر تو کسی 1 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، میری مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے میں بلائے میں تب بھی حاضر، اپنے گھر بلائے میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں آئے میں تب بھی۔ ان 5 میں سے کسی 1 کے نام پہ ہاتھ رکھ، اور تیری کتابوں سے اگر مولا امیر معاویہ کے ساتھ ان افراد کا رشتہ نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا، اگر نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام باڑہ تیرا، مجلس تیری، ذاکر میں بنوں گا، ماتمی جلوس تیرا، اٹھانے والا ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر وہ 5 تن پاک جنہیں تو مقصود کائنات کہتا ہے وہ رشتہ کریں اس خاندان میں، اور تو یہ کہنے خاندان اچھا نہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے کہ مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا۔
इमाम को पता नहीं लगा, इमामी को पता लग गया। हैदर को पता नहीं लगा, हैदरी को पता लग गया। यानी काली कमली वाले महबूब पैगंबर को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लग गया। और भाई यहां पे पैंतन पाक में कोई एक बताइए जिसने रिश्ता ना किया हो। जनाब सैयदना अमीर हजरत अली अल मुर्तजा, हजरत अली के वालिद का नाम है जनाब अबू तालिब। अबू तालिब के 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटों के नाम क्या हैं? तालिब भी बेटा है, जाफर भी बेटा है, अकील भी बेटा है, अली भी बेटा है। जमाना बिनत अबी तालिब बेटी का नाम जमाना है, दूसरी बेटी का नाम है उम्मे हानी, ये भी जनाब अली की बहन है और अबू तालिब की बेटी है। जनाब अबू तालिब के बेटे तालिब की शादी नहीं हुई, बाकी बेटे बचे 3, अकील, जाफर, अली। जनाब अबू तालिब के 3 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों की शादी अमीर मुआविया के खानदान में ना की हो। 17 बेटे हैं, 9 करबला में शहीद हुए और 5 बेटे जनाब अली अल मुर्तजा के वो हैं जिनसे जनाब अली की आल औलाद नस्ल खानदान आगे बढ़ा। अगर दुनिया भर में कोई सैयद अपने आप को कहलाता हो और वो कहे कि मेरा शजरा इन 5 के अलावा किसी और बेटे से मिलता है, ये परले दर्जे का फनकार तो हो सकता है, सैयद जात कभी भी नहीं हो सकता। 5 बेटों से नस्ल चली जनाब अली की, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर इब्ने अली। और जनाब अली के इन 5 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों की शादी इस खानदान में ना की हो। जब नस्ल दर नस्ल रिश्ता होता हो और कोई बंदा कहने नहीं भाई यहां तूने रिश्ता किया ना, यहां रिश्ता बनता नहीं था, तू तो बिल्कुल ठीक है लेकिन तेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं, तूने जो दामाद बनाए, ससुराल बनाए लोग अच्छे, अगर आज कोई हमें कह दे हम इस बंदे की इज्जत करेंगे भाई? जी भाई नहीं। एक लगेगा उसकी बूथी पर, अगर वो कहे भाई कसूर मेरा क्या है, तो जवाब एक ही होगा कि तूने उन अफराद पर तनकीद की जो मेरी जात के लिए मेरे खानदान के बड़ों ने चुने थे। मेरे लिए दामाद चुने तो खानदान के बड़ों ने, मेरे लिए ससुराल चुना तो खानदान के बड़ों ने। तेरे मेरे दामाद ससुराल चुने तो मेरे भाई खानदान के बड़े चुनते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के लिए दामाद चुने तो वो भी खुदा ने, ससुराल चुना तो वो भी खुदा ने। कि अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं मैंने उस वक्त तक किसी खानदान में कभी कोई रिश्ता नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी, और उस वक्त तक मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता किसी के साथ तय नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। रिश्ता करें सरदार और एतराज करें मिरासी, लेवल तो है ना भाई एतराज करने वाले का। रिश्ता करे सैयद, एतराज करे मिरासी। और अगर कोई रिश्तों पर एतराज करे तो लोग करते क्या हैं? एतराज करने वाले को इज्जत और एहतराम के साथ उठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे और यहां पर मलीर 15 पर ले जाएंगे किसी अच्छे से होटल पर दोपहर का खाना खिलाने के लिए। ये अलग बात है कि डिशें कौन सी होंगी? चप्पल कबाब, बूढ़ पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारश पापोश, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद। अगर ये कहे मेरा कसूर भाई क्या है, तो सारे कहेंगे भाई कसूर तो तेरा यही है, रिश्तेदार मेरे एतराज करे तू, रिश्ता सैयदों का एतराज करे मिरासी, रिश्ता करे सैयदुल अंबिया और एतराज करे आज का वो कमीना शख्स जिसको खुद अपने खानदान का पता कोई नहीं। महबूब पैगंबर मदनी करीम फरमाए इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली सहाबी, कायनात के लोगों में मोहम्मद भी खुदा का चुना हुआ और मेरे यार भी खुदा के चुने हुए। असहाब वो हैं जिनको चुना खुदा ने है, चमकाया मोहम्मद मुस्तफा ने। फिर एतराज नहीं, वाली सारी बातें ठीक।